العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ باب زکوٰۃ الاموال کی اگلی عبارت ملاحظہ فرمائیں۔ ثم اعلم ان العبارۃ المذکورۃ فی الہدایۃ ہذہ، پھر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہدایہ میں مذکور عبارت وہ یہ ہے، والزکاۃ مصرفها الفقراء، زکوٰۃ کا مصرف فقراء ہیں، ولا یصرفونها الیہم، اور ان لوگوں نے اس کو ان پر خرچ نہیں کیا، یعنی زکوٰۃ کا جو مال وصول کیا تھا اس کو ان فقراء پر خرچ نہیں کیا، ان سے مراد وہ باغی اور خارجی لوگ ہیں۔ وقیل، اور ایک قول یہ ہے، اذا نوى بالدفع التصدق علیہم سقط عنہ، کہ جب ان باغیوں کے حوالے مال زکوٰۃ کرتے ہوئے جب ان پر صدقے کی نیت کر لے، سقط عنہ، تو اس مالی کے نصاب سے زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے۔ ایک قول یہ بھی گزشتہ عبارت میں بیان کیا گیا۔ وَكَذَا الدَّفْعُ إِلَى كُلِّ سُلْطَانٍ جَائِرٍ، اور اسی طرح سے یہ بات بھی بیان کی گئی کہ ظالم سلطان اور بادشاہ کو دینا، ہر ظالم بادشاہ کو زکوٰۃ دینے سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ بیان کی، لِأَنَّهُ بِمَا عَلَيْهِمْ مِنَ التَّبِعَاتِ فُقَرَاءُ، کیونکہ ان باغیوں اور ظالم بادشاہوں پر ان حقوق کی وجہ سے جو ان پر واجب ہوتے ہیں، غریبوں کی وجہ سے، غریبوں کا مال وصول کرنے کی وجہ سے وہ محتاج ہیں۔ وَالْأَوَّلُ أَحْوَطُ، اور پہلا قول جو بیان کیا گیا وہ زیادہ احوط ہے، احتیاط والا ہے۔ فَعَلَيْكَ أَن تَتَأَمَّلَ فِي هَذِهِ الرِّوَایَةِ، چنانچہ اے طلباء کرام، اس روایت میں تم کو چاہیے کہ غور کریں، أَنَّهُ هَلْ يُفْهَمُ مِنْهَا إِلَّا سُقُوطُ الزَّكَاةِ عَنِ الْمَظْلُومِ، کہ کیا اس کے علاوہ بھی یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ مظلوم سے زکوٰۃ ساقط ہو گئی، نظراً لہ، اس پر شفقت، ودفعاً للحرج عنہ، اور اس سے حرج کو دور کرنے کی وجہ سے۔ وہل لہذہ الروایت، اور کیا یہ روایت دلالت کر رہی ہے علی انہ، اس بات پر، یجوز للخوارج و اہل الجور ان یأخذوا الزکاۃ، کہ باغی اور ظالم لوگ زکوٰۃ وصول کریں مالک نصاب سے، ویصرفونها الی حوائجہم، اور اس وصول کی ہوئی زکوٰۃ کو اپنے مصرف میں خرچ کریں، یعنی اپنے ذاتی مصرف میں خرچ کریں۔ ولا یصرفونها الی الفقراء بتأویل انہم فقراء، اور محتاجوں میں صرف نہ کرے محض یہ تعویل کر کے کہ یہ خود فقیر کے حکم میں ہیں، اس لیے کہ ان پر بھی لوگوں کے حقوق واجب ہے۔ فانظر الی ھذا الذی ادرج فی الایمان رکنا آخر، تو ذرا اب دیکھو اس شخص کو جس نے ایمان میں ایک رکن کا اضافہ کیا، ادرج فی الایمان رکنا آخر، ایک رکن کا اضافہ کیا، انہ کیف یتمسک بہذہ الروایہ، اور یہ دیکھو ذرا کہ یہ شخص کس طرح اس روایت سے استدلال کرتا ہے جو ہدایہ کی عبارت آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ وہ استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہرات کے والیوں کو، فسوغ لولاة ہرات یا ہرات اخذ العشور والزکاة بالصفة المعلومة،
یہ ہدایہ کی اس مذکورہ روایت سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہرات کے والیوں کے لیے عشر اور زکوٰۃ کا لینا جائز ہے، صفت معلومہ کے ساتھ۔ بل فرض علیہم ذالک، بلکہ اتنا ہی نہیں بلکہ ان ہرات کے والیوں اور حکمرانوں کو ان لوگوں سے زکوٰۃ کا اور عشر کا لینا لازم قرار دیا۔ وحکم بکفر من انکرہ، اور جو لوگ ان ہرات کے والیوں کو زکوٰۃ اور عشر دینے سے انکار کریں ان کے کفر کا فیصلہ کیا۔ والصفة المعلومة أن يحرز الأعوینة في أخذ الخارج عن الأرض اضعافا مضاعفة، اور صفت معلومہ جو لفظ شارح نے استعمال کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کی پیداوار کی حصول یابی میں معاونوں کو 2 گنا 6 گنا لینے پر ابھارے۔ فَيُضَعِّفُوا عَلَى الْمُلَّاكِ الْقِيَمَ، اور وہ لوگ پھر مالکوں پر قیمتوں کو واجب کرے۔ وَيَأْخُذُونَهَا جَبْرًا وَقَهْرًا، اور ناحق اور جبراً زبردستی وہ ان سے قیمتوں کو وصول کرے۔ وَيَصْرِفُونَهَا كَمَا هُوَ عَادَةُ أَهْلِ الْإِسْرَافِ وَالْإِتْرَافِ، اور پھر وہ اس وصول کیے ہوئے زکوٰۃ اور عشر کے مال کو اس طرح خرچ کرے جیسا کہ اہل اسراف یعنی فضول خرچی کرنے والوں والاطراف اور اترانے والوں کی عادت ہوا کرتی ہے۔ عزیز طلباء کرام، یہ عبارت آپ نے سنی۔ عبارت کا مطلب اور اس کی تشریح کرنے سے پہلے چند باتوں پر آپ توجہ فرمائیں۔ سب سے پہلے آپ یہ جانیں کہ شارح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک ہم عصر ان کے زمانے کے ایک فقیہ ہے، شیخ نظام الدین عبد الرحیم الخوافی، جن کو شیخ تسلیم کہا جاتا تھا اس زمانے کے اندر، یعنی شیخ تسلیم سے وہ مشہور تھے، اور علاقہ ہرات یا ہرات میں وہ اقامت پذیر تھے۔ ان کا کام تھا کہ یہ داعی تھے، اس واسطے یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں پیش رہتے تھے۔ تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا شاہ ہرات، وہ ان کا بڑا معتقد تھا، وہ ان کی تعظیم اور توقیر کیا کرتا تھا، اور ہر معاملے کے اندر ان سے فتویٰ طلب کرتا۔ وہ جو فتویٰ دیتے اس کے نزدیک وہ حرف آخر ہوتا تھا۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری چیز یہ کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان عند الاحناف یہ تصدیق بالجنان کو کہتے ہیں۔ تصدیق بالجنان کا مطلب یعنی دل سے اللہ کی الوہیت اور توحید کا اقرار کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرنا۔ اللہ کی الوہیت اور توحید کا اقرار کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے۔ آدمی مومن ہو جاتا ہے اگر وہ تصدیق بالجنان پر عمل کر لیتا ہے۔ لیکن شیخ تسلیم نے یعنی شیخ نظام الدین عبد الرحیم نے ایمان کی تعریف میں ایک رکن کو زائد فرمایا، اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ تصدیق بالجنان کے ساتھ ساتھ تسلیم کو ایمان کہا جاتا ہے، یعنی ایمان نام ہے تصدیق بالجنان کا اور تسلیم کا۔ اچھا، اب تیسری چیز یہ کہ یہ جو عبارت آپ نے پڑھی، تو اس عبارت کے اندر جو ہدایہ کا حوالہ دیا گیا، ہدایہ کی عبارت بیان کی گئی، تو اس میں جو گزشتہ کل کی جو عبارت تھی جس میں باغیوں کے زکوٰۃ وصول کرنے سے متعلق بعض مشائخ کی رائے الگ تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ مالک نصاب شخص کی زکوٰۃ وصول ہو جائے گی اگر وہ کسی باغی کو دے دیتا ہے، کیونکہ وہ فقراء کے درجے میں ان کو مانا گیا تھا، اور وہ خود فقیر ہو کر گویا کہ ان سے وہ زکوٰۃ وصول کر رہے تھے، اس لیے کہ ان کے اوپر دیگر لوگوں کے اور عوام کے حقوق تھے، تو ان حقوق کی وجہ سے وہ خود فقیر کے حکم میں تھے۔ تو اسی کے بارے میں فرمایا کہ صاحب ہدایہ نے اس مسئلے کو مدلل بیان کیا تھا۔ پھر اس سے متعلق دوسری رائے
یعنی جو امام صاحب کا مسلک شارح نے بیان کیا اسی کو صاحب ہدایہ نے بھی بیان کیا تھا کہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے بلکہ خفیتاً زکوٰۃ دوبارہ دینا ضروری ہے۔ لیکن ایک دوسری رائے بعض مشائخ کے حوالے سے بیان کی گئی تھی، وہ ان میں سے ایک شخص تھے فقیہ ابو جعفر الہندوانی۔ تو ان کی تقریر اوپر گزر چکی ہے پہلے مسئلے میں، پہلی عبارت میں۔ تو اس عبارت میں تھوڑا سا غور کرنے سے جو صاحب ہدایہ نے بیان کی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں نے ظالموں اور باغیوں کے زبردستی زکوٰۃ ہڑپ لینے سے بیچارے مظلوم مالکوں سے سقوط زکوٰۃ کی بات کہی ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ ان کی ساقط ہو جائے گی، فریضہ ادا ہو جائے گا، وہ محض اس وجہ سے کہا ہے کہ مظلوم مالکوں پر دوہرا بوجھ نہ پڑے اور ان کو حرج اور تنگی نہ ہو، اس لیے کہ الحرج مدفوع، حرج دور کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی صرف اتنی روایت سے کہ مظلوم مالکوں سے زکوٰۃ کے ادائیگی کا حکم اس لیے لگایا جائے گا کہ ان پر حرج لازم نہ آوے، تو محض ان کو مظلومیت سے بچانا تھا اور حرج سے ان کو بچانا تھا۔ اس کے اندر اس بات کی کوئی دلیل نہیں تھی کہ ظالموں اور خارجیوں کے لیے اس طرح سے زکوٰۃ لینا جائز اور درست ہے۔ تو جب ان کو زکوٰۃ لینا درست نہیں ہے، اس دلیل سے کہیں بھی ثابت نہیں ہو رہا ہے ہدایہ کی عبارت سے، تو پھر وہ اپنی ذاتی معاملات میں اور اپنے ذاتی مصرف میں اس زکوٰۃ اور عشر کے مال کو کیسے خرچ کر سکتے ہیں؟ یہ ان کے لیے جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ خود فقیر اور مصرف کیسے کہلائے جا سکتے ہیں؟ یہ تو خلاف معقول بات ہے، کیونکہ ہدایہ کی جو نص موجود ہے، جو عبارت موجود ہے روایت، اس میں تو کسی بھی طرح سے اس مسئلے کی طرف کوئی اشارہ موجود نہیں ہے۔ محض مالک نصاب کے ظلم کو اور اس سے حرج کو دور کرنے کی وہاں بات کہی گئی ہے۔ ظالموں اور خارجی اور باغیوں کے لیے زکوٰۃ کا وصول کرنا جائز ہے، یہ اس عبارت سے ثابت نہیں ہوتا ہے۔ تو پھر فقیہ ابو جعفر الہندوانی اور اسی طرح سے دیگر لوگوں کا، خاص طور سے شیخ تسلیم کا یہ کہنا کہ اس طرح سے خارجی اور باغیوں کے لیے زکوٰۃ کا وصول کرنا درست ہوتا ہے، وہ فقراء کے حکم میں ہوتے ہیں، یہ کسی بھی طرح سے معقول نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ پھر اس عبارت کے اندر شیخ تسلیم کی طرف کچھ چیزیں منسوب کی گئی، جیسے والیان ہرات، یعنی ہرات کے جو گورنر تھے، جو حکمران تھے، ان کے لیے شیخ تسلیم نے فتویٰ دیا تھا کہ وہ عشر اور زکوٰۃ کو وصول کر سکتے ہیں۔ صرف زکوٰۃ اور عشر وصول ہی نہیں کر سکتے بلکہ ان کے لیے اس کو فرض قرار دیا تھا کہ لوگوں سے لینا ہے۔ مزید برآں اگر کوئی آدمی، کوئی مالک نصاب ان والیوں کو زکوٰۃ اور عشر دینے سے منع کرتا تو شیخ تسلیم نے اس وقت یہ فتویٰ جاری کیا تھا کہ ایسا شخص کیا ہے، یعنی والیوں کو زکوٰۃ کا انکار کرنے والا یہ کافر شمار ہوگا۔ نیز اس بات کی بھی ان کی طرف نسبت کی گئی کہ وہ عشر کو مالک نصاب سے 2 گنا اور 6 گنا لینے پر خوب والیوں کو اور حکمرانوں کو ابھارا کرتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ ان کے ابھارنے اور ان کے فتوے دینے کی وجہ سے جو ہرات کے جو والی اور جو بادشاہ تھے تو وہ اپنی ٹولی کے ساتھ میں مالکوں پر واجب مقدار کی جگہ قیمت لازم کر دیا کرتے تھے اور جبراً ظلماً ان سے وہ زکوٰۃ اور عشر وصول کیا کرتے تھے، اور پھر وصول کرنے کے بعد من چاہی ضرورتوں میں ان اموال زکوٰۃ اور اموال عشر کو خرچ کیا کرتے تھے۔ یہ پوری عبارت کے اندر مصنف علیہ الرحمٰن شارح نے یہ 2-3 باتیں واضح فرمائی ہے۔ اب جب یہ بات سمجھ گئے تو اب اصل مسئلے کی طرف آتے ہیں، اور وہ جو عبارت کے اندر انہوں نے فرمایا کہ انظر الی ھذا، کہ اس شخص کو ذرا دیکھو۔ شارح رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے شیخ نظام الدین جو شیخ تسلیم سے مشہور ہے، ان پر ایک زبردست رد کر رہے ہیں اپنی عبارت میں۔ اب وہ رد کیوں کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، اس کی پوری وضاحت عبارت کے اندر نہیں ہے، لیکن علامہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے حاشیے میں فرماتے ہیں کہ یہ انظر ھذا جو کہا ہے کہ اس شخص کو ذرا دیکھو، تو یہ انظر ھذا کا جو لفظ اور جملہ ہے یہ حقارت اور
تنفر کو بتلانے کے لیے یہاں پر استعمال کیا گیا ہے۔ وہ کیسے؟ انہوں نے اس کی ایک دلیل دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے قرآن کریم کے اندر، نمرود کے مقولے کو اس میں بیان کیا گیا، اَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کہ یہی ہے وہ شخص، اور دیکھو ذرا اس شخص کو جو تمہارے معبودوں کا ذکر کیا کرتا رہتا ہے، ذکر کرتا رہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ تو شارح رحمۃ اللہ علیہ طلباء کرام کی توجہ اس مسئلے کی طرف دلانا چاہ رہے ہیں کہ اے طلباء کرام، ایک طرف یہ ہدایہ کی عبارت پر ذرا غور کرو، اس لیے کہ غور کرنے سے مسئلہ تمہارے سامنے واضح ہوتا ہے۔ اس ہدایہ کی عبارت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جن فقہائے کرام نے یہ بات ارشاد فرمائی، جیسے فقی ابو جعفر وغیرہ نے، کہ اگر خارجی اور باغی لوگ زکوٰۃ لے لیتے ہیں تو مظلومین یعنی جو مالک نصاب تھے ان سے زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی۔ یہ جو فتویٰ دیا گیا تھا وہ محض مظلوموں کے ساتھ ہمدردی اور شفقت کی بنیاد پر دیا گیا تھا۔ اس پوری روایت ہدایہ میں یہ بات کا کہیں تذکرہ نہیں ہے اور کوئی اشارہ نہیں ہے جس سے ظالموں اور باغیوں کے لیے زکوٰۃ کی وصولیابی کا جواز معلوم ہو۔ پھر دیکھو یہ وقت کے شیخ کہے جاتے ہیں، شیخ تسلیم ایک طرف، اب بیچ میں شارح وقایہ کو ان سے کوئی ذاتی مسئلہ بھی ہوگا جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے ان کے مسئلے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس شخص کو دیکھو ذرا، تو کہ ایک طرف ہرات کے والیوں کو لوگوں پر ظلم کرنے پر ابھار رہا ہے، اور دوسری طرف ایمان کی جو تعریف اور حقیقت تھی تصدیق بالجنان، تو اس کے اندر تسلیم کا اضافہ کر رہا ہے۔ یعنی ایک طرف بادشاہوں کی خوشنودی میں مصروف ہے، عشر اور زکوٰۃ کی وصولیابی کے جواز کا ہی نہیں بلکہ اس کو فرض قرار دیتا ہے اور ان کو آمادہ کرتا ہے کہ وہ لوگوں پر اور رعایا پر 2 گنا اور 6 گنا بوجھ ڈالے زکوٰۃ اور عشر کا، قیمت زیادہ ان سے وصول کرے۔ پھر وہ متکبرانہ طور پر لوگوں سے مال وصول کرتے ہیں، ان کے خون پسینے کی کمائی کو ان سے وصول کرتے ہیں اور بے تحاشا بے محل ان کو اپنی ضرورتوں میں اپنے مصرف میں اس کو خرچ کرتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ جو لوگ ان کو زکوٰۃ دینے سے انکار کرے تو ایسے لوگوں کے لیے بھی یہ فتویٰ شیخ نے جاری کر دیا کہ ایسے لوگ کافر سمجھے جائیں گے۔ الامان والحفیظ۔ تو عزیز طلباء کرام، گویا کہ شارح رحمۃ اللہ علیہ نے جو مفتہ بھی قول شروع میں بیان کیا گیا تھا کہ 2 بارہ سرًا اور اخفاءً خفیتاً زکوٰۃ ادا کر دیں احتیاطاً، احتیاط کا پہلو یہی تھا، تو اسی مفتہ بھی قول کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بیچ میں کچھ بعض فقہا کی طرف سے بعض روایتیں آئی تھی، ان کا جواب دیتے ہوئے تائید میں ہدایہ کی عبارت کو پیش کیا، اس کو مدلل کیا اور بیچ میں اپنے ہم عصر کا زبردست انداز میں رد کیا ہے۔ بہرحال یہ جو شیخ تسلیم تھے تو صاحب حمایہ شرح وقایہ، انہوں نے فوائد اور زوائد کے تحت اس کی ایک وضاحت بہت اچھے انداز میں پیش کی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ شیخ تسلیم ان کے نواسے تھے شیخ فصیح الدین الہروی، یہ وقایہ کے شارحین میں سے بھی ہے۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ میرے نانا شیخ تسلیم نظام الدین پر صدر الشریعہ عبید اللہ بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ نے اعتراضات کیے ہیں، ان کا رد کیا ہے بہت زبردست انداز میں، تو اپنے نانا مرحوم کی انہوں نے پرزور انداز میں تائید کی ہے، حمایت کی ہے، اور شارح نے جو شیخ تسلیم کی طرف ایمان کی حقیقت میں جو زائد رکن کا اضافہ کرنے کی بات کہی ہے، یعنی تسلیم کا لفظ، تو شیخ فصیح الدین ہروی نے فرمایا کہ یہ اضافہ یعنی تسلیم یہ درست ہے۔ انہوں نے بہت ساری دلیلیں پیش کی، من جملہ ایک دلیل یہ بھی ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو بغیر کسی تأمل کے، بغیر کسی سوچ بچار کے قبول کرنا اور نہ ماننے پر ایمان کی مؤکد نفی کر دی گئی ہے۔ یعنی
جو لوگ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلوں کو بغیر کسی تأمل کے اور بغیر سوچے کے قبول کر لیں گے وہ گویا کہ ایمان والے لوگ ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جیسے تصدیق بالجنان یعنی اللہ کی الوہیت کا اقرار ایک انسان کرتا ہے اور رسول اللہ کی رسالت کی تصدیق کرتا ہے، تو رسول اللہ کی رسالت کی تصدیق کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جو بیان کردہ احکام ہیں ان کو تسلیم کرنا یہ بھی ایمان کے اندر گویا کہ شامل ہوتا ہے۔ گویا وہ اپنے نانا کی طرف سے یہ بات پیش کر رہے ہیں ان کی حمایت میں کہ ایمان کی حقیقت میں گویا کہ علماء مختلف طبقوں میں ہیں، تو بعض علماء ایمان کو صرف تصدیق بالجنان تک محدود رکھتے ہیں، اور بعض علماء وہ ہے جو تصدیق بالجنان کے ساتھ ساتھ تسلیم کا اضافہ اس میں کرتے ہیں۔ اب مختلف قول ہے مختلف لوگوں کے پاس، اور ہر ایک کے پاس اپنی دلیل بھی موجود ہے، لہٰذا جب ہر ایک مدلل انداز میں بات کر رہا ہے تو پھر وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ، ہر ایک اپنے مذہب اور مسلک پر عمل کر سکتا ہے، کسی کو دوسرے کے مسلک اور مذہب پر ٹوکنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور اسی طرح سے ایک فریق دوسرے پر بہت زیادہ شد و مت کے ساتھ میں رد نہ کرے، اس کی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہے۔ بالخصوص جب کہ شیخ تسلیم بھی، ان کے نواسے بھی شیخ تسلیم کی طرف سے یہ کتاب و سنت سے نصوص سے دلیل پیش کر رہے ہیں، جیسا کہ صاحب شرح وقایہ کے پاس دلیل موجود تھی، ایسے ان کے پاس بھی دلیل موجود ہے۔ اسی طرح شارح وقایہ نے شیخ تسلیم پر ایک دوسرا اعتراض بھی کیا تھا، دوسرا نقد کیا تھا، وہ یہ تھا کہ ہدایہ کی عبارت کے اندر صرف اس بات کا تذکرہ تھا کہ مظلوموں کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اس میں ہرات کے جو حکمران تھے ان کے لیے زکوٰۃ کی وصولیابی کے جواز کو دلیل بنانا یہ درست نہیں تھا۔ تو اس کا جواب بھی فصیح الدین الہروی نے اپنے نانا کی طرف سے یہ دیا ہے کہ ہمارے نانا نے دیگر فقہائے کرام کی نصوص سے بھی استدلال کیا ہے، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمارے نانا نے یہ بات کہی بلکہ دیگر فقہا بھی اس بات کو بیان کرتے ہیں، تو صرف رد شیخ تسلیم کا کیوں، جبکہ دیگر فقہا بھی اس بات پر دلیلیں بیان کیا کرتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے اس زمانے کے اندر اس روایت کو اختیار کرنا، یعنی ان سے وصول زکوٰۃ ان لوگوں سے وصول کی جائے اور اس کو اپنے اپنے مصرف میں خرچ کی جائے، تو اس وقت کے زمانے سے اس روایت کو اختیار کرنا ایک مجبوری تھی، اور ملحدوں کی بیخ کنی کی جا رہی تھی، اس پر ابھارنے کی نسبت نانا پر بہتان ہے، یعنی یہ بات کہنا کہ انہوں نے ان کو اس بات پر ابھارا کہ جو لوگ نہ دے ان کو کافر گردانا جائے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی جو سخت باتیں کہی گئی ہے یہ گویا کہ میرے نانا پر بہتان ہے، اس طرح کی باتیں شارح وقایہ کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اور ایسی ہی شارح نے یہ جو بات فرمائی کہ والی ہرات یعنی ہرات کے جو حکمران تھے وہ متکبر تھے، مسرفین یعنی فضول خرچ کرنے والے تھے، تو بات ایسی نہیں ہے، بلکہ وہ شخص جس کا نام حسین نامی شخص تھا، جن کو ابو الحسن محمد الکرت بھی کہا جاتا تھا، تو وہ نمازی، مجاہد فی سبیل اللہ، مجاہد فی سبیل غیاث الاسلام و غیاث المسلمین، اور اسی طرح سے ان کا خلوص، ان کی للہیت یہ مشہور تھی، نیکی اور طہارت و پاکیزگی کے ان کے قصے یہ تاریخ کے سینے میں محفوظ تھے، تو ایسے شخص کو مسرف، متکبر کیسے کہا جا سکتا ہے؟ گویا کہ شیخ فصیح الدین ہروی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شارح وقایہ کو کہیں نہ کہیں میرے نانا شیخ تسلیم کے بارے میں کچھ غلط فہمی ہوئی ہے، لہٰذا انہوں نے اس غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ مسائل صحیح انداز سے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.